حکم سبق اور طاقتور دعا۔ احبار 19 باب اس کی 2 آیت ہمیں بتاتی ہے تم پاک بنو کیونکہ میں خداوند تمہارا خدا پاک ہوں۔ احبار 10 باب اس کی 10 آیت بتاتی ہے تاکہ تم پاک اور ناپاک میں فرق کرو۔ گنتی 18 باب اس کی 3 آیت ہمیں بتاتی ہے ہیکل کی خدمت اور مقدس اشیاء صرف مقرر لوگوں کے لیے تھی، یعنی کاہن اور لاویوں کے لیے۔ دوسرا تواریخ 23 باب اس کی 6 آیت ہمیں بتاتی ہے کوئی ناپاک شخص ہیکل میں داخل نہیں ہو سکتا۔ سخت اعلان۔ خدا کا حکم ہے ہر چیز پاک ہونی چاہیے، ہر شخص کو پاکیزگی میں رہنا چاہیے۔ کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے مقدس چیزوں کو استعمال نہیں کر سکتا۔ ناپاکی کے ساتھ خدا کے حضور جانا خطرناک ہے۔ احبار 16 باب اس کی 2 آیت ہمیں بتاتی ہے خداوند کے حضور بغیر تیاری جانا ہلاکت لا سکتا ہے۔ اس سے ہمیں روحانی سبق یہ ملتا ہے میرے عزیزو، ہیکل صرف ایک عمارت نہیں تھی، وہ خدا کی حضوری کی جگہ تھی اور وہاں ہر چیز پاک رکھی جاتی تھی۔ لیکن آج پہلا کرنتھیوں 6 باب اس کی 19 آیت ہمیں بتاتی ہے ہم خود خدا کا ہیکل ہیں۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے اگر ہیکل پاک ہونا ضروری تھا تو ہماری زندگی بھی پاک ہونی چاہیے۔ اگر مقدس چیزیں ہر کسی کے لیے نہیں تھی تو ہماری زندگی بھی گناہ کے لیے نہیں۔ اس کے لیے آئیے دعا کرتے ہیں اور خداوند سے برکت چاہتے ہیں۔ اے آسمانی باپ، میں تیرے حضور جھک کر آتی ہوں، تو پاک ہے اور تیرا حکم ہے کہ میں بھی پاک رہوں۔ اے خداوند، اگر میری زندگی میں کوئی ناپاکی ہے، اگر میرے خیالات، میرے اعمال یا میرا دل تیری ہیکل کے لائق نہیں تو آج مجھے پاک کر دے۔ اے رب، مجھے فرق سکھا پاک اور ناپاک میں، سچ اور جھوٹ میں، روشنی اور اندھیرے میں۔ اے خداوند، جیسے ہیکل کی چیزیں مقدس تھیں ویسے ہی میری زندگی کو بھی مقدس بنا۔ میرے دل کو صاف کر، میرے ذہن کو پاک کر اور میری روح کو اپنی حضوری سے بھر دے۔ اے رب، میں اعلان کرتی ہوں میں پاکیزگی میں چلوں گی، میں گناہ سے دور رہوں گی اور میری زندگی صرف تیرے لیے ہوگی۔ اے باپ، مجھے اپنی حضوری میں رکھ اور مجھے ہر ناپاکی سے بچا۔ میں اپنی زندگی تیرے حوالے کرتی ہوں۔ میں یہ سب کچھ مانگتی ہوں یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ یہ صرف نصیحت نہیں، یہ خدا کا حکم ہے، پاک رہو۔ یقیناً آپ نے اس دعا کے وسیلہ سے برکت پائی ہے، تو اس برکت کو اپنے تک محدود نہیں رکھنا، اس کو شیئر کرنا تاکہ ہر ایک گھرانے میں برکت قائم رہ سکے، آمین۔